دیا کہ اے بندے، تجھے بندہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تو بندگی کرے۔ بندہ ہے ہی وہ جو بندگی کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک جسم ہے، مادی جسم، اور ایک روح ہے۔ مادی جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اور جو روح ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کی بھی ضرورتیں اور تقاضے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موسموں کے حساب سے، گرمی ہے، سردی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، نیند ہے، آرام ہے، اور جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح روح کی بھی ضرورتیں ہیں، روح کی بھی خوراک ہے، روح کے بھی تقاضے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ صرف مادی جسم کو ہی نہ پالتے رہیں، اسی کی پرورش نہ کرتے رہیں، بلکہ روح کو بھی خوراک اور غذا کی ضرورت ہے، پرورش کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جسم پالتے رہیں اور روح مردہ ہو جائے۔ تو روح کی، جسم کی خوراک کیا ہے؟ عام طور پر ہم دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا، لنچ ہے، پھر ڈنر ہے، رات کا کھانا ہے۔ عام طور پر یہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، اور پھر درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ، کبھی کولڈ ڈرنک پی لی، کبھی کوئی برگر کھا لیا، کبھی کوئی اور چیز کھا لی، کبھی کوئی سنیکس کھا لیے، یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ کبھی آپ کہیں مہمان چلے گئے یا کوئی مہمان آپ کے ساتھ پاس آ گیا، وہ ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ وہ بھی کھانوں کے علاوہ، 3 کھانوں کے علاوہ چلتا رہتا ہے۔ اور جو زیادہ جسم کی کیئر کرنے والے ہیں وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ میری باڈی کو کس طرح کا ہونا چاہیے، کتنی فٹنس چاہیے مجھے، میں کس طرح کا بننا چاہتا ہوں، میرا جسم کیسا ہو۔ تو اس کے لحاظ سے وہ خوراک بھی اس جیسی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں کتنی کیلوریز ہیں، فلاں چیز میں کتنی کیلوریز ہیں۔ جن کا جسم فیٹی ہو جاتا ہے، موٹے ہو جاتے ہیں، ذرا بلکی ہو جاتے ہیں، وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ نہ یہ میں نے نہیں کھانا، یہ اس میں بڑے کیلوریز ہیں، میں تو پہلے ڈائٹنگ کر رہا ہوں۔ تو اس جسم کی، مادی جسم کی اگر ہم اتنی کیئر کر رہے ہیں، اور اگر ناقص خوراک ملے، مضر صحت ہو خوراک، اس سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم کو وقت پر اور صحیح خوراک نہ دی جائے، اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور اگر جسم کو خوراک دی ہی نہ جائے تو جسم کمزور ہوتے ہوتے بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر نکاہت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ مادی جسم کی جس طرح ضرورتیں ہیں، اسی طرح روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اب مادی جسم کی زیادہ ضرورتیں ہیں یا روح کی زیادہ ضرورتیں ہیں، یہ ہمیں نہ پتہ چلتا۔ یہ پتہ چلا ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پتہ چلا ہے۔ ان سے پتہ چلا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جسم کو تو بھوک لگتی ہے لیکن روح کو اس سے بھی زیادہ بھوک لگتی ہے۔ کہ خالق کائنات نے جس طرح ہمارے کھانے پینے کا بندوبست فرمایا، اناج ہمارے لیے، زمین پر مختلف قسم کے پھل پھول اور اس طرح کی چیزیں ہماری خوشی اور جسمانی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تو 3 وقت کی خوراک اگر جسم کی ہے، اور ساتھ میں ہم لٹرم پٹرم بھی کھاتے رہیں، کولڈ ڈرنک، سنیکس وغیرہ جس کا میں نے ذکر کیا، تو روح کی خوراک، اس کو کتنی بھوک لگتی ہے؟ وہ ہمارا خالق، ہمارا مالک جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس نے ہمیں بتا دیا کہ روح کو جسم سے زیادہ بھوک لگتی ہے۔ روح کو جسم سے زیادہ بھوک لگتی ہے، اس لیے اس کا لازمی خوراک جو ہے نا 5 وقت کی رکھ دی، کہ صبح فجر کے ٹائم بھی اس کو خوراک دے، ظہر کے وقت بھی اس کو خوراک دے، عصر کے وقت بھی اس کو خوراک دے، مغرب اور عشاء کے وقت بھی اپنی روح کو خوراک دے۔ اس لیے کہ تو جسم کو 3 مرتبہ خوراک دیتا ہے، تیری روح کو 5 مرتبہ خوراک دینا لازمی ہے، فرض ہے 5 مرتبہ اپنی روح کو غذا دے، اگر تو اپنی روح کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے تو۔ اور ساتھ ہی
جس طرح ہم جسمانی خوراک 3 وقت کے سے اضافی خوراک کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں، فرمایا تیری روح بھی مانگتی ہے، اس لیے اسے تہجد دے دی ہے، اسے اشراق اور چاشت دے دیا ہے، اسے وبین دی ہے، اسے صلاۃ اللیل دے دیا ہے، اسے قرآن پاک کی تلاوت دے دی ہے، اسے نیکیوں کرنے کی ایک رغبت دے دی ہے۔ جتنی عبادات زیادہ ہوتی جائیں گی تمہاری روح اتنی طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ جس طرح جسمانی خوراک جتنی اچھی اور بہتر اور مناسب اور بیلنس ڈائٹ ہوگی، جسم اتنا ہی صحت مند اور توانا ہوگا۔ اسی طرح جسم کی پرورش کریں، روح کی بھی پرورش کریں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے جسم کو کتنا پال رہے ہیں اور روح کو کتنا پال رہے ہیں، جسم کا کتنا دھیان رکھ رہے ہیں اور روح کا کتنا دھیان رکھ رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے۔